بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعد ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کب کی کہ میں مشکل سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے ابوالحسن نے میرے پاس نہ ہو، جس کی وجہ میں نے اپنی کتاب فضائل میں یہ لکھی ہے کہ کیسے روم نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر کے پاس بھیجے، لیکن آپ اور دیگر صحابہ جواب نہ دے سکے۔ بالآخر وہ سوال حضرت علی کے پاس آئے تو آپ نے بغیر دیر کیے مختصر وقت میں تمام سوالات کے جواب ارشاد فرمائے۔ سوال یہ تھے: ابن مصعب کا کہنا ہے کہ بادشاہ روم نے لکھا ہے کہ خط بادشاہ روم کے کا حضرت عمر کی جانب تھا۔ امام آباد میں خط میں بھیج رہا ہوں اور چند سوال بھی ہیں، براہ کرم مجھے ان کے جوابات ارسال فرمائیے۔ سوال یہ ہیں، سوال کی تفصیل: وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے خدا نہیں جانتا؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی چیزیں وہ سب کے سب بال ہیں؟ وہ کون سی چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا شخص ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سا چیز ہے جو شکر معدن میں نہیں رہی؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ معکوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار گھوڑا 100 سال بھی عبور نہ کر سکے؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے بنے جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کیسی ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی، لیکن اس میں ذرا بکری کا واقعہ نہیں ہوتی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں موجود شے کون سی ہے؟ دنیا میں لوگوں کے لیے، آخرت کے لیے، ایک شخص کے لیے کیا ہوگی؟ بیش کی چابیاں کیا ہیں؟ جوابات کی تفصیل۔ جواب: جب سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنے تو فرمایا، علی، آپ ان سوالوں کے جواب دیں۔ بالآخر حضرت علی نے اس کے جواب میں لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تیرا خط موصول ہوا، اس میں اپنے رب کی عطا کردہ طاقت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے تجھے جوابات بھیج رہا ہوں۔ وہ چیز مخلوق نہیں، وہ شریک خدا ہے جس کو اللہ نے خلق ہی نہیں فرمایا۔ وہ چیز جس کا خدا کے تعلق ہی نہیں، وہ تمہاری یہ بات ہے۔ وہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی خدا، نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی بیٹا ہے۔ وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں، وہ ظلم ہے۔ خدا فرماتا ہے، تیرے رب کے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز صرف بال ہی بال ہیں، وہ چیز صرف منہ ہی منہ ہے، وہ آگ ہے۔ جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہے، وہ پانی ہے۔ صرف وہ جو چیز آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، وہ سورج ہے۔ جس کا کوئی خاندان نہیں، وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ وہ چیز شکر مادر میں نہیں رہی، وہ 5 چیزیں ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے، وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی ہے حق، ٹھیر ٹھیر، خدا عدل ہے اور سچا ہے۔ وہ تو اوپر پرند جس نے ایک مرتبہ پرواز کی، وہ زمین جس پر سورج کی ایک مرتبہ چمکا، وہ دریا نیل ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر بنایا تھا۔ اور درخت جس کے سائے کو تیز رفتار گھوڑا 100 سال پر کبھی عبور نہیں کر سکتا، وہ شجر توبہ ہے جس کی شاخ جب ہر دنیا کے میل میں پہنچی ہے، دنیا کی اس کی مثال رنج ہے جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے، زمین اس کی روشنی سے منور ہوتی ہے۔ اور جو درخت پانی کے درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا کیا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے نبی کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا۔ جنت کے برتن میں مختلف اقسام کے انعامات ہوں گے اور ایک میں مخلوط نہ ہوگی۔ اس کی مثال دنیا مرغی کے انڈے سے ہی ہے جس میں سفید زردی دانوں میں پانی موجود ہے، ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ سیب جنت کی حور برآمد ہوں گی، لیکن سیب میں کمی نہ آئے گی۔ اس کی مثال ہے، سیب سے کیڑا نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہ ہوگی۔
وہ چیز جو دنیا میں مومن اور کافر کے لیے یکساں ہے لیکن آخرت میں وہ صرف مومن سے مخصوص ہوگی۔ اس میں میوہ ہیں جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھائیں گے، جب دنیا میں مومن اور کافر دونوں کھا رہے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیان ہے۔ خط بادشاہ روم کو ملا، پڑھ کر کہنے لگا، خدا واحد کی قسم یہ جوابات خاندان رسالت سے ہی مل سکتے ہیں۔ پوچھا یہ جواب کس نے دیے؟ ایلچی نے بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن طالب نے دیے ہیں۔ اس کے بعد کیسر روم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے۔ کیسر روم نے حضرت کو خط لکھا کہ مجھے آپ کا بھیجا ہوا جواب موصول ہوا، پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا آپ اہل بیت سے ہیں، نبوت ہیں، رسالت کا خزانہ، حقیقی شجاعت، علم کے وارث ہیں۔ میری خواہش ہے کہ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں، خاص پر مجھے روح کی وضاحت فرمائے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں فرمایا ہے۔ ہمارے نبی لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو کہ یہ روح میرے پروردگار کی امر ہے۔ روح کیا چیز ہے؟ حضرت علی کا جواب مکتوب حضرت علی جواب میں لکھا ہے کہ اس میں اما بعد روح ایک نورانی نقطہ ہے، ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے خلقت فرمایا اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا، اور یہی روح